معزز سامعین گرامی قدر، ملک وباؤں کا شکار ہے، ملک آفات کا شکار ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے، لیکن ہمارا طرز عمل جو مصیبت آ جانے کے بعد ہونا چاہیے کیا وہ ہے؟ یقین مانیے، من حیث الامت، من حیث القوم، اجتماعی لحاظ سے بھی ہم نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بقول ڈاکٹر فضل الہی کے، شیطان نے ایسا چکمہ دیا ہے، ایسا وسوسہ ڈالا ہے، ایسا دھوکہ اور فریب ڈالا ہے کہ مسجد میں مت آنا، بیمار ہو جاؤ گے، مسجد میں مت آنا، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ مسجد جس میں داخل ہو کے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک تو بیماری سے بچنے کے لیے جو وظائف ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے وہ کون سی منطق اور لاجک ہے جس کے اندر یہ بات سمجھ آئے کہ تیرا اور میرا گھر حلال یا حرام کے پیسے کا بنا ہوا، تیرا اور میرا گھر پتہ نہیں کس کس قسم کے مال کا بنا ہوا، وہ تو وبا سے محفوظ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پاکیزہ مطہر پاک طاہر گھر وہ بیماریوں کی ماجگاہ ہے۔ یہ کس نے وسوسہ ڈالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں، کہا بیماریوں سے بچ جا تو پھر دفع ہی ہو جا، مسجد سے بھاگ جا۔ پھر تیری زندگی جینے کا بھی مقصد کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی زندگی یہ ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جائیں، جمعوں سے غافل ہو جائیں، باجماعت نماز کی پابندی کو چھوڑ دیں؟ کچھ لوگوں کو میرا جمعہ بند کرانے کا بڑا شوق ہے، اور میرا جمعہ تو اس وقت بھی بند نہیں ہونا جس وقت 5 بندوں کا آرڈر آیا، اس میں بھی خطیب مستثنا ہے، تم کم بند کرا لو جمعے بند کر دو۔ لاجک کے منطق ہے، آپ بتائیے ایمانداری سے، صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہر دکان گروسری کی کھلی ہو، ہر قسم کی اشیاء صرف خریدنے کی اجازت ہو، مسجد میں سب سے لمبی نمازیں، سب کو پتہ ہے، کسی مسلک کو تان نہیں۔ اہل حدیث اللہ کے فضل سے فجر 20 منٹ 18 منٹ، ظہر عصر وغیرہ کا دورانیہ تقریباً 15 منٹ ہوتا ہے، ہم نے حالات کے مد نظر ہر نماز کا دورانیہ 8 منٹ کر دیا ہے۔ 8 منٹ سے اوپر نماز نہیں ہونی۔ پورے دن کے اندر 5 مرتبہ وضو کر کے، حفاظتی اقدامات کر کے بندہ مسجد میں 40 منٹ کے لیے نہ آئے، ایک ہفتے کے بعد جمعے کو بھی مختصر کیا جا سکتا ہے، 20-25 منٹ کے لیے جمعہ پڑھنے نہ آئے، لیکن صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک ہزاروں لوگ لائنیں بنا کر گروسری سٹورز کے اوپر جائیں، وہاں سے بیماری نہیں لگنی صرف مساجد سے ہے۔ یہ کس نے؟ شیطان نے مغالطہ دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، حقیقت بات یہ ایسی ہی بات ہے، ایسی ہی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ بمباری ہو رہی ہو، بندے مریض ہوں، بندوں کے جسم کٹ رہے ہوں، اور کوئی کم فہم بندہ اٹھ کے کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو، ہسپتال ہم بند کر رہے ہیں، یعنی شفا کا جو سینٹر ہے ہسپتال جراحی کا وہ ہم بند کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، ذرا ضمیر کو ٹٹولیے۔ میں ملحد قادیانی لبرل مافیا کو مخاطب نہیں کر رہا، میں ایماندار لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے بتلائیے، اگر مسجدیں بیماریوں، ان دیکھے دشمنوں اور اس طرح کی اللہ کی مخلوقات کے پھیلے ہوئے وبا اور عذاب سے بھی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہیں، تو پھر مسجدیں شفا کا، رحمت کا، اللہ کے ذمے میں آنے کا، ان سب باتوں کا مطلب ہی کیا ہے؟ بتائیے۔ ایک وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، چاہیے تو یہ تھا میں اور آپ دوڑتے اللہ کی مغفرت کی طرف، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔
جب مصیبت کا وقت تھا اس وقت ہسپتال بند کر دینے سے بڑا وبال یہ ہے کہ جو پناہ آنے ہیں، جو حقیقی شفا آنے ہیں، روحانیت کے اسباب کے جو ذرائع ہیں، آپ ان کو تالا لگا دیں. ایک ویسے مصیبت آ گئی، ایک مسجد کو بھی بند کر دو جو شفا کا حقیقی ذریعہ ہے. مجھے بتائیے یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا؟ یہ کس بندے نے مغالطہ ڈال دیا کہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ یہ جن کافروں کو ویکسین کے لیے دیکھ رہے ہیں، جن کافروں کے ساتھ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے. یہ بھی ایک لمبی کہانی. علامہ صاحب آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی، آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دی، وہ ہمارے لیے ویکسین تیار کرنے لگے ہیں. ان کا ضمیر ان کافروں کی بد دعا کے اوپر جاگ گیا جنہوں نے برسوں سے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کی بارش کی ہوئی. کشمیر لاک ڈاؤن کیا ہوا، تب ضمیر نہیں جاگا. برما کی بچیاں جل گئیں، بچوں کو ابالا گیا، بچوں کو جلایا گیا، ضمیر نہیں جاگا. فلسطین کا لاک ڈاؤن ہو گیا، ضمیر مردہ رہا. مسلمانوں کا قتل عام افغانستان میں ہوتا رہا، ضمیر نہیں جاگا. ضمیر ایک بد دعا پہ جاگ گیا. اور منافقت کی انتہا دیکھیے، منافقت کی انتہا. کفار کے لیے بد دعا کرنا تو ان کے نزدیک ظالم کافروں کے لیے بد دعا کرنے سے ان کی انسانیت تو جاگ گئی، لیکن کسی مسلمان کو گالی دینے اور اس کے لیے بد دعائیں کرنے اور اس کو لعنت ملامت کرنے کے اوپر ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی اگر کوئی عمل کرے، میرے دل میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے آج ہم کس معاشرے میں ہیں. کیا میں اور آپ آج اتنی پستی کا شکار ہیں کہ ہم سورت توبہ کھول کے اس کا ترجمہ نہیں پڑھ کے سنا سکتے؟ ان بدبختوں کو کیا پتا؟ انہوں نے قرآن کھولا ہو تو پتا ہونا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. ان ائمۃ الکفر کو قتل کرنا کس طرح؟ اگر ہم وہ ڈیٹیلز بتا دیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کبھی کا گردن سے مارو، کبھی کا پاؤں سے مارو، کبھی کا ہاتھ پہ مارو، تو یہ کس طرح کا وبیلہ کریں گے. اور یقین مانیے حدیثیں بندہ پڑھتا ہے، کئی مرتبہ ان حدیث کی انسان کو اتنا ادراک اور شعور نہیں ہوتا جو کئی مرتبہ پریکٹیکل سے ہو جاتا ہے. عرصہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا توکل ہے. ابھی اسلحہ نہیں اٹھایا، ابھی حقیقی گنے نہیں اٹھائی، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے. تو تکلیف میں مبتلا ہونے والے پاکستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے انڈیا تک چیخ رہے ہیں کہ مولوی ظالم کفار کے خلاف بددعا کیوں کر رہا ہے، اس نے ہماری ویکسین ایجاد کرنی ہے. یہ ان کی امیدوں کا مرکز، ان کی امیدوں کا محور، یہ جن سے تم امیدیں لگا رہے ہو نا، ان کافروں نے تمہارے لیے ویکسین ایجاد کرنی ہے. اللہ کی قسم وہ تو تمہارے قتل کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. ویکسین ایجاد کرنے والوں سے جو توقعات اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن پاک میں دیا ہے. یہ جن سے امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہو نا، یہ سارے سائنسدان جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا کر نہیں سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جو اللہ خالق مالک ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، انسان مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اس سے امید نہیں لگانی، اس سے امید نہیں لگانی. امید اس سے ہے جو ویکسین بنا لے گا. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما